بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر والسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون وإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون صلوات سلسلہ فکر اسی تمہید سے آگے بڑھ رہا ہے جو تمہید کل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. ذریعہ انسان کے ٹوٹے ہوئے دل کا رد عمل ہے. اگر دل ٹوٹ جائے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ذریعہ انسانی جذبوں کی شرافت کا امین ہے. رونا فطرت انسانی کو سدھارنے کا ایک عمل ہے. اس لیے امام علی ابن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب جملہ کہا ابن شبیب سے. ابن شبیب 8ویں امام کا صحابی ہے اور اس وقت آیا ہے امام کی خدمت میں جب ایام محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے. تو ابن شبیب نے بھائی بڑا پالیسی میکنگ جملہ ہے امام کا اور وہ جملہ میں چاہوں گا کہ میرے سارے محترم سننے والے اس جملے کو ذہنوں میں محفوظ کریں. ڈاکومنٹ ہے ڈاکومنٹ. سلام کیا امام کو ابن شبیب نے اور بیٹھ گیا. ابن شبیب کہتا ہے کہ میں آغاز طلوع ماہ میں آیا جب چاند نکلا تھا تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی فرزند رسول کی نگاہ پڑی کہ محرم کا چاند نکل آیا انہوں نے امامہ اتار کے رکھ دیا. انہوں نے اپنا امامہ اتار کے رکھ دیا اور پھر 10 دن تک امامے کو استعمال نہیں کیا. کرنے لگا کہ میں نے دوسرا رد عمل جو امام میں محسوس کیا وہ یہ تھا کہ جب
رات گزری تو وہ فرش اور وہ قالین جس پر امام بیٹھنے کے عادی تھے اس فرش کو ہٹوا دیا, زمین پر بیٹھے. دو علامتیں سامنے آئیں گی. اور تیسری اور آخری بات وہ یہ کہتا ہے ابن شبیب کہ جیسے جیسے دن گزرتے رہے میرے امام کے اضطراب میں اضافہ ہوتا رہا, میرے امام کے گریے میں اضافہ ہوتا رہا, یہاں تک کہ جب عصر عاشور کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا امام اس کیفیت کے ساتھ شہر سے باہر جا رہا ہے کہ نہ سر پہ عمامہ ہے نہ پاؤں میں جوتی ہے. پاؤں سے نالین بھی اتار دی, سر سے عمامہ بھی اتار دیا. اس شان کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہے تھے زیارت عاشور پڑھنے کے لیے. اب ابن شبیب سے برداشت نہ ہوا, روک لیا امام کو اور کہا کہ فرزند رسول یہ واقعہ کیا ہے؟ سر سے عمامہ اتار دیا, پاؤں سے نالین نکال دی, رو رہے ہیں. صبح کو گریا, شام کو گریا, دوپہر کے وقت گریا, یہ آخر بات کیا ہے؟ یہ نیا سبب کیا ہے؟ تو رو کے فرمانے لگے کہ کیا کربلا کے بعد کسی اور سبب کی ضرورت ہے؟ کیا کربلا کے واقعے کے بعد رونے کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت ہے؟ تو کہا کہ مولا یہ جو آپ اور آپ کا خاندان عاشور کو اتنی اہمیت دیتے ہیں, عاشور کو, چاند دیکھا رونا شروع کیا, چاند دیکھا عمامے اتار دیے, چاند دیکھا نالین اتار دی, چاند دیکھا بستروں پہ سونا چھوڑ دیا, چاند دیکھا وہ جو عام زندگی تھی اسے تبدیل کر دیا. تو آخر اس عاشور میں بات کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بتلانا کیا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم اس سوال کا جواب سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں دے سکتا تھا. مولا آپ عاشورے کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو فرمانے لگے لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسَيْتُمُ الْغَدِيرَ. بھائی ہم عاشورے کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ کہیں تم غدیر کی طرح عاشورے کو بھی نہ بھول جاؤ. کہیں تم عاشورے کو غدیر کی طرح بھی فراموش نہ کر بیٹھو. اور اس کے بعد ابن شبیب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہنے لگے کہ یبن شبیبن, اے شبیب کے بیٹے, اے ابن شبیب, ان کنت باقین علی شیء او علی غریب او علی قتیل فابکی علی جدی الحسین. دیکھو ابن شبیب, یہ انسانی فطرت ہے. انسان پہ دکھ پڑتا ہے تو وہ روتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے. کسی کو مرتا ہوا دیکھ لے رونے لگتا ہے. تو میں منع نہیں کرتا, اگر کوئی مقتول نظر آ جائے رو, اگر کوئی مظلوم مل جائے گریا کرو, اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہو اور تم اس کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے تو تم اس کے لیے رو, اس کے لیے گریا کرو. لیکن ان سب پر رونے سے پہلے فبکے علی جدی الغریب, میرے غریب دادا حسین پہ ضرور گریا کرنا. تو یہ ہے گریے کا مقام, یہ ہے گریے کی حیثیت, یہ ہے ان آنسوؤں کی حیثیت جو آنکھوں سے نکل کر فضائل لامتناہی میں ختم ہو جاتے ہیں. بھئی یہی سبب ہے کہ حسین ابن علی نے جب اپنے فضائل بیان کیے ہیں تو ان فضائل میں یہ جملہ کہا انا قتیل العبرا. بھئی میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے قتل کیا گیا ہے. حسین کا جملہ ہے انا قتیل الابرا, میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا ہے. بھائی کبھی عباس کے لاشے پہ روئے,
کبھی علی اکبر کے لاشے پہ روئے, کبھی 6 مہینے کے بچے کی قبر کھودتے ہوئے روئے, کبھی بیویوں سے رخصت ہوتے ہوئے روئے. پوری تاریخ ہدایت میں, پوری تاریخ ہدایت میں ایسا کوئی انسان نہیں ملے گا جو ہر عمل پہ رویا ہو. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ بھئی رونے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی رونے کی؟ نعوذ باللہ اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں دے دیتے, نہ رونا ہوتا, نہ لٹنا ہوتا, نہ مصیبتیں ہوتی, نہ پریشانی ہوتی, نہ خیام میں آگ لگتی, نہ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوتا. یعنی آسان لفظوں میں کہوں, یزید کی بیعت کر لیتے, یہ جھگڑے ختم ہو جاتے نا. تو بھائی بڑا فرق ہے حسین میں اور امتیوں میں. پچھلی تقریر متصل ہو رہی ہے اس مقام پر. بڑا فرق ہے حسین میں اور مسلمانوں میں. اگر مسلمان یزید کی بیعت کرتا تو تاریخ یہ لکھتی کہ مسلمان نے یزید کی بیعت کر لی, اور اگر حسین یزید کی بیعت کرتا تو تاریخ یہ لکھتی کہ قرآن نے یزید کی بیعت کر لی. میں متصل ہو رہا ہوں اپنے قرآن اور اتمام نعمت. عنوان تو ذہنوں میں محفوظ ہے نا, قرآن اور اتمام نعمت. اگر مسلمان یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے تو یہ کہنے کو ہوتا کہ یزید کی نعمتیں دیکھ کر, مال و ملال دیکھ کر مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی. اور اگر نعوذ باللہ حسین بیعت کرتے تو یہ کہا جاتا کہ اتمام نعمت کرنے والا بیعت کر رہا تھا. تو جہاں قرآن ہو, جہاں قرآن ہو اور جہاں اتمام نعمت کی منزل ہو, وہاں یزید کی بیعت کا امکان نہیں ہے. بھائی قرآن اور اتمام نعمت کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے, اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے 16ویں سورے کی 3 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. تبھی تمام ہوئی, اور اب میں براہ راست آیا اس موضوع کی طرف. 3 مسلسل آیتیں, 81, 82, 83. سورے کا نشان 16واں سورہ, 81, 82, 83. یہ ہیں آیتوں کے نشانات. بہت ٹھنڈے دل سے سنیں. قرآن اور اتمام نعمت. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, اللہ نے جتنی بھی چیزیں خلق کی ہیں ان چیزوں کے سائے بنائے تمہارے لیے. یعنی سایہ مذاق نہیں ہے. کتنے انسان ہیں جو سائے سے گزر جاتے ہیں, لیکن یہ سایہ بنایا گیا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے. اگر پورے ایک دن پوری انسانیت پر سورج چمکتا رہے اور کسی زمین کے کسی چپے پر سائے کا نام و نشان نہ ہو تو انسانیت جھلس کر ختم ہو جائے. یہ سایہ حیات انسانی کی بقا کے لیے, یہ سایہ حیات انسانی کی ضمانت ہے. واللہ جعل لکم مما خلق, عجیب و غریب منزل ہے. ظلالن, جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں ان میں سے سائے کو اللہ نے تمہارے لیے قرار دیا ہے. جعل کے معنی قرار دیا ہے. وجعل لکم من الجبال اکنانا, اور اسی اللہ نے پہاڑوں میں, بڑے بڑے پہاڑوں میں, لکم تمہارے لیے غار قرار دیے ہیں. یہ ابتدائی تمدن کی باتیں ہیں, جب انسان اتنا متمدن نہیں تھا کہ عالیشان مکانات بنا سکے اور اپنے لیے سائے فراہم کر سکے. اس عہد کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں سایہ فراہم کیا, اللہ نے تمہیں پہاڑوں میں غار دیے. وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر, اور اللہ نے تمہیں لباس دیا جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے. جعل لکم سرابیلا تقیکم الحر, اللہ نے تمہیں لباس دیا, وہ لباس تمہیں گرمی سے بچاتا ہے. وسرابیلا تقیکم باسکم, اور اللہ نے تمہیں ایک ایسا لباس بھی دیا جو جنگ میں تمہیں بچاتا ہے. زرہ, یہ اشارہ ہے زرہ کی طرف. اچھا, تو اب یہ چیزیں دے دی, پہاڑ دیے, ان میں غار دیا, سائے دیے, مختلف چیزیں خلق کی, تمہیں لباس دیا گرمی سے بچانے کے لیے, اور تمہیں جنگ سے بچانے کے لیے زرہ دی. یہ چیزیں اللہ دے رہا ہے. کذالک یتم نعمتہ علیکم,
اللہ اسی طریقے سے اپنی نعمتوں کو تمام کرتا ہے تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اسلام لے آؤ اور یہ تسلیم کر لو کہ یہ نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ بھئی آج کی حد تک فقط آیت کا ترجمہ مقصود ہے، یہ تھی پہلی آیت، میں نے 3 آیتیں پڑھی نا، 81 82 83، یہ پہلی آیت تھی، لعلکم تسلمون، کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اللہ اسی طریقے سے اپنی نعمتوں کو تمام کرتا ہے، نعمتوں کو تمام کرتا ہے، کیوں تمام کرتا ہے تم پر؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے مسلمان بن جاؤ، اس پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت کرو، اس کے دائرے بندگی میں آ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، دیکھیے اب تک خطاب تھا عام انسانوں سے کہ ہم نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے، تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، ہم نے تمہیں لباس دیے، ہم نے تمہیں سایہ دیا، یہ عام انسان مراد تھے نا، اور اب خطاب بدلا، فَإِن تَوَلَّوْا، حبیب ہم نے ان سے کہہ دیا، اور اس کے باوجود اگر یہ نہ مانے اور منہ کو پھیر کے بھاگ جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اب تیرا کام ڈنڈا اٹھا کر منوانا نہیں ہے، پیغام کو پہنچا کر خاموش ہو جانا ہے۔ بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ تیری بات کو نہ مانے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو حبیب تیرا کام یہ کہ تو ان تک پیغام کو پہنچا کر خاموش ہو جا۔ تو محمد کا کام یہ ہے کہ امر ہو یا نہیں وہ پہنچائے، مانے یا نہ مانے، اگر مانے تو خوش ہو، اگر نہ مانے، بھائی توجہ رکھیے گا، تو محمد کا کام بھگا دینا نہیں ہے۔ بھائی میں ذرا نوجوان دوست میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان پر ذرا سی اس بات کی وضاحت کرتا جاؤں تاکہ ان کے ذہن و دل و دماغ میں یہ بات جو ہے محفوظ ہو جائے۔ بھائی دیکھیے پیغمبر کے کام کتنے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر یہ تمہاری بات کو نہیں مانتے، اگر یہ تم سے منہ کو پھیرتے ہیں، کون؟ نعمتوں کا انکار کرنے والے، اتنی ساری نعمتیں دی ہیں پھر بھی اسلام پہ نہیں آتے، پھر بھی مسلمان نہیں بنتے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ مڑ جائے اور تیری ایک بات کو بھی نہ مانے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو پروردگار تیرا کام کل اتنا ہے کہ کھلا ہوا پیغام دے دے اور خاموش ہو جا۔ بلاغ کے معنی پہنچانا، مبین کے معنی کھلا ہوا، تو کھلا ہوا پیغام دے کر محمد خاموش ہو جائے گا، یعنی محمد کو نہ ڈانٹنے کا حق ہے، نہ ڈپٹنے کا حق ہے، نہ اٹھانے کا حق ہے، نہ بٹھانے کا حق ہے۔ کام کل اتنا ہے، توجہ، کام کل اتنا ہے کہ پیغام دو، مانے یا نہ مانے، تم چپ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ اتنی احتیاط کیوں کی جا رہی ہے؟ اتنی احتیاط اس لیے کی جا رہی ہے کہ شاید ان میں سے کسی میں صلاحیت قبول ہو، شاید ان لوگوں میں سے کسی میں صلاحیت قبول ہو، تو پیغمبر اگر ڈانٹ کے اور ڈپٹ کے انہیں بھگا دے تو وہ جس میں صلاحیت قبول ہوگی وہ بھی تو چلا جائے گا نا۔ اس لیے روکنا ہے کہ موقع پہ موجود ہو، سامنے موجود ہو، قریب میں بیٹھے ہوئے ہو، اب وہ مانے یا نہ مانے، پیغمبر کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا، ان کا کام ہے ماننا یا نہ ماننا، پیغمبر کو کچھ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ صلاحیت قبول ہو اور بعد میں مان لے، تو اب پیغمبر کو حق نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اٹھا دے۔ کیوں؟ میں پھر پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں قبول کی صلاحیت ہو اور بعد میں وہ قبول کر لے۔ تو اب اگر تاریخ اسلام میں کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں پیغمبر نے کسی کو اٹھا دیا ہو تو یقینی ہے کہ صلاحیت قبول نہیں تھی۔ واللہ خلق لکم، 3 آیتیں ہیں نا، ابھی تو 2 آیتوں میں رکا ہوں۔ واللہ خلق
लकुम मिम्मा वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए साए पैदा किए। वजअल लकुम मिनल जिबाल अकनानन, और अल्लाह ने पहाड़ों में तुम्हारे लिए गार पैदा किए। वजअल लकुम सराबीला तक़ीकुमुल हर, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिबास दिए गर्म मौसम से बचने के लिए। व तक़ीकुम बासकुम, और अल्लाह ने तुम्हें ज़िरह दी ताकि तुम जंग में इस्तेमाल कर सको। कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम, अल्लाह की ख्वाहिश ये है और अल्लाह की मर्जी ये है कि तुम पर इसी तरीके से अपनी नेमतों को तमाम करे। ये इत्माम नेमत का लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा, कभी ना कभी इस इत्माम नेमत के लफ्ज़ से मुझे फायदा उठाना है। कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून, ये जो नेमतें आ रही हैं, ये जो हयात के वसाइल फराहम किए जा रहे हैं, ये जो तुम्हारे रहने की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ये सब का सब इसलिए है कि तुम उसके दायरे इस्लाम में आ जाओ। फ़इन तवल्लो, अब तक खिताब था आम इंसानों से और अब खिताब है मोहम्मद से। फ़इन तवल्लो, और अगर वो अब भी ना माने, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, तो अभी तेरा काम कुछ नहीं है, तू पैगाम को पहुंचा दे, खामोश हो जा। और उसके बाद अब कमेंट्री देखिए उन लोगों के खिलाफ जो जानते हुए कि ये नेमत है फिर इनकार कर रहे हैं। यारिफूना नेमत अल्लाह है सुम्मा युनकिरूनहा, ये लोग अल्लाह की नेमत को खूब जानते हैं। सुम्मा युनकिरूनहा, और फिर उसकी नेमत का इनकार कर रहे हैं। अक्सरुहुमुल काफिरून, इनकार करने वालों की अक्सरियत काफिर है। जानबूझकर इनकार कर देना नेमत का, ये इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है। कुरान मजीद की आयत है। तो अब इन तीन आयतों में पहला खिताब उम्मत से, दूसरा खिताब पैगंबर अकरम से, और तीसरा जुमला उसमें किसी से खिताब नहीं है बल्कि परवरदिगार उनके ऊपर तबसरा कर रहा है। तो भाई आप यकीन फरमाएं कि अब हमारे उन्वान के ज़हन में ये पहली गुफ्तगू है ना। पहला खिताब उम्मत से, पूरी इंसानियत से। हमने पहाड़ तुम्हारे लिए बनाए, हमने पहाड़ों में गार तुम्हारे लिए बनाए, हमने कपड़े लिबास तुम्हारे लिए मुअय्यन किए, हमने साया तुम्हारे लिए बनाया। तो अब ये सारी नेमतें कोई और नहीं दे सकता था, तो हमारे इस्लाम को कबूल करो। ये खिताब है सारी इंसानियत से। भाई देख डालें पहली मजली से उन्वान से मुताल्लिक, देख डालें पूरे कुरान मजीद को। पूरे कुरान मजीद में परवरदिगार ने जिन जिन लोगों को मुखातब किया है, जिन जिन लोगों को, वो 5 गिरोह हैं, 5 किस्म के अफराद पूरे कुरान में खिताब किए गए हैं। छठी कोई किस्म नहीं है। सर्वे करने के बाद एक एक वर्ग के मैं आपकी खिदमत में ये रिसर्च पेश कर रहा हूं। 5 किस्म के लोग मुखातब किए गए। पहले लोग पूरी इंसानियत। अब आयतें सुनते जाएं और ठंडे दिल से सुनते जाएं। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम ज़करन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सूरह हुजरात 49वां सूरा कुरान मजीद का। या अय्युहन नास, ऐ इंसानों, ऐ लोगों, ऐ मोमिनों, ऐ काफिरों, ये है नहीं। या अय्युहन नास, ऐ इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू, और हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में इसलिए बांटा है कि तुम एक दूसरे से मुतारफ हो सको। कौमों में बांटा है अल्लाह ने, कबीलों में बांटा है अल्लाह ने, और ये जो शक्लों में फर्क पैदा किया, जबानों में फर्क पैदा किया, चाल चलन में फर्क पैदा किया, ये जो तहजीब और मुआशरत में फर्क पैदा किया, तो वो फर्क फकत इसलिए पैदा किया कि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ये फर्क झगड़े के लिए पैदा नहीं किया। इन्ना जअलनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू, हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में तक़सीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। भाई याद रखो कि हम एक मेयार रखते हैं फजीलत का, और फजीलत का वो मेयार ये है कि जो तुम में साहिब तक़वा होगा हमारी निगाह में अजीज होगा। ये किससे कहा? या अय्युहन नास, सारे इंसानों से। तो एक गिरोह, तवज्जो रखिएगा, एक गिरोह
جس سے اللہ براہ راست بات کرتا ہے وہ ہے پوری انسانیت کا، یعنی ایک ایک انسان سے قرآن میں خطاب ہے. میں نے تو فقط ایک آیت پڑھی، دامن وقت پہ گنجائش ہوتی تو بہت سی آیتیں آپ کی خدمت عرض کرتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، فقط اور فقط اللہ غنی ہے. تو کس سے کہا؟ پوری انسانیت سے کہا. تو ایک یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو جب مسجد میں جانے لگو تو مسجد میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو مزین کر لو، آراستہ کر لو. اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو جو کائنات کا سب سے بڑا پالنے والا ہے، تو اپنے آپس میں جب جاتے ہو تو خیال رکھتے ہو کہ لباس اچھا ہو. وہ جو کائنات کا سب سے بڑا اللہ ہے، کیا اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے اچھے لباس اور اچھی حیثیت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے کو زینت دو، وضو کرو اور مسجد میں جاؤ. یہ کس سے کہا؟ آدم کے بیٹوں سے. اب ساری انسانیت سے گفتگو ہو گئی. تو اللہ براہ راست بات کرتا ہے، بھائی توجہ رہے، براہ راست بات کرتا ہے پورے انسانوں سے. ایک گروہ. اب دوسرا گروہ جس سے اللہ براہ راست بات کرتا ہے، یا اسرائیل، یا اسرائیل اذکر نعمتی التی علیک، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کی تھی. تو قوم یہود سے بھی براہ راست بات کی، پوری انسانیت سے براہ راست بات کی، قوم یہود سے، یہودیوں سے براہ راست بات کی. اب یہ دو قومیں آ گئی آپ کے پاس. پورا قرآن بھرا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو. 300 سے زیادہ آیتیں اے ایمان لانے والوں سے شروع ہوتی ہیں، لیکن ایک آیت بھی نہ ملی پورے قرآن میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اے اسلام لانے والو. مسلمانوں سے تو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. اب یہی وہ مقامات ہیں، توجہات مبذول رہیں. اللہ نے پوری انسانیت کو بات کرنے کے قابل سمجھا. یہودی سے ایک مرتبہ ہی صحیح بات کر لی، ایک مرتبہ. یا ایھا الذین آمنو بہت ہے، پسند کرتا ہے کہ صاحبان ایمان سے بار بار بات کرے. یہ قسمیں تینوں سامنے آ گئی نا. اور اب چوتھی قسم، بعض لوگوں کو نام لے لے کے پکارا. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، مطہر کیا اور ساری عورتوں کی سرداری تمہیں عطا کر دی. نام لیا نا اے مریم. تو اب ایک گروہ یہ بھی ہے کہ کچھ مخصوص شخصیتوں کا نام لے لے کر پروردگار نے انہیں پکارا. اور اب پانچویں اور آخری قسم کہ جب پکارنا چاہتا ہے تو اپنے انبیاء و مرسلین کو نام لے لے کے پکارتا ہے. بس سنیے گا، اس منزل کے لیے میں نے یہ آیات خطاب آپ کی خدمت میں پیش کی. اگر تفصیل ہوتی تو ہر نبی کے سلسلے میں بہت سی آیتیں پیش کرتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یا آدم، اب سنیں اللہ اپنے انبیاء کے نام کس طریقے سے لے رہا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر جنت میں رہو. اے آدم، نام لے رہا نا، اے آدم. یا نوح اہبط بسلام آمنین، نوح امن و امان کے ساتھ اب کشتی سے اتر آؤ. اے نوح، اے آدم، اے نوح. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم، یا ابراہیم نادینا ہو ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم تمہیں قیامت میں بدلہ دیں گے. اے ابراہیم. یا موسیٰ، یا موسیٰ انی ان اللہ، آواز آ رہی ہے درخت طور سے، موسیٰ میں تمہارا خدا ہوں. یا عیسیٰ اس کو نعمت التی انعمت علیک، اے عیسیٰ اس نعمت کو یاد کر جو نعمت میں نے تیرے اوپر نازل کی تھی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، بھائی یحییٰ سنو ہم کتاب دے رہے ہیں، اسے مضبوطی سے تھام لو. تو نام لیے یا عیسیٰ، یا یحییٰ. اب پورے قرآن میں دکھلا دو کہ کہیں یا محمد ہے. بھائی پورے
कुरान में देख डालो कि भाई जब आदम का नाम ले रहा है ये कह के कि आए आदम, आए नूह, आए इब्राहिम, तो कहीं अल्लाह ने कहा आए मोहम्मद नहीं, पैगंबर को पुकारा तो ओहदे से पुकारा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। नाम से तो पुकारा ही नहीं भाई, तवज्जुहात मजदूर रहे, नाम से तो पुकारा ही नहीं। या मोहम्मद पूरे कुरान में नहीं है, या अहमद पूरे कुरान में नहीं, सिफत से पुकारा है यासीन, ऐ सैयदो सरदार, नाम नहीं है, नाम नहीं। या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ कंबल के ओढ़ने वाले, नाम नहीं है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर के ओढ़ने वाले, नाम नहीं है। ताहा, ऐ तय्यिब व ताहिर, नाम नहीं है। और जब नाम आया, भाई तवज्जो रहे, जब नाम आया तो खिताब के साथ नहीं आया, खिताब नहीं है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, रसूल पहुंचा दो जो तुम्हारे रब ने पहुंचाने के लिए कहा हुआ है। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, ऐ नबी जिहाद करो काफिरों के साथ और जिहाद करो मुनाफिकीन के साथ। तो या लफ्ज़ नबी कह के पुकारा या लफ्ज़ रसूल कह के पुकारा, तो फर्क समझ में आ गया अंबिया में और मोहम्मद में, कि अंबिया पैदा पहले हुए, नबूवतें बाद में मिली, और मोहम्मद वो है जिसे नबूवत के साथ पैदा किया गया। भाई अजीब मरहला फिक्र है। और अब इस मरहला फिक्र से मुझे अपने सारे सुनने वालों को बहुत आगे नहीं ले जाना। खिताब है, 5 तरीके हैं खिताब के, और उन पांचों तरीकों में से आखिरी तरीके में एक एक नबी का नाम लिया, लेकिन मोहम्मद अरबी का नाम नहीं लिया। और जहां मोहम्मद अरबी का नाम लिया वहां इस शान के साथ नाम लिया कि लफ्ज रसूल जरूर आए। कभी मैं ये जुमला कह के गया हूं, इस्तिदलाल को, चूंकि इज्तिमाई हाफजे में बात महफूज नहीं रहती, इसलिए इस्तिदलाल को दे रहा हूं, और इस इस्तिदलाल से फायदा उठाऊंगा अगली तकरीरों में। भाई अगर नाम लिया तो फिर रिसालत के साथ नाम लिया, या मोहम्मद नहीं, मुमकिन ही नहीं है, या अहमद नहीं, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, तो परवरदिगार अब लफ्ज मोहम्मद कुरान में नहीं आएगा, क्योंकि नाम तो लेता नहीं तू पुकारने में, कहा कि नहीं लूंगा, नाम लूंगा, और इस शान के साथ लूंगा कि वो क़यामत तक के लिए सनद बनेगा, वो सनद बनेगा। और इस तरीके से नाम लूंगा कि न फकत एक मोहम्मद समझ में आ जाए, बल्कि सारे मोहम्मद समझ में आने लगे। यानी ऐसे तरीके से नाम लूंगा कि अब एक मोहम्मद समझ में नहीं आएगा, जितने भी मोहम्मद होंगे वो सब समझ में आएंगे। तो नाम लिया सूरह आले इमरान में, तीसरा सूरह कुरान मजीद का, आयत का निशान 142। अगर बिस्मिल्लाह के साथ काउंट करें तो 142वीं आयत है, और अगर बिस्मिल्लाह को निकाल के काउंट करें तो 141वीं आयत है। ये मैंने इसलिए अर्ज किया कि ये तहरीफ तो कुरान में नहीं पाई जाती, लेकिन ये तहरीफ हमारी आम है। कभी बिस्मिल्लाह से काउंट करते हैं, कभी बिस्मिल्लाह के बाद से काउंट किया जाता है। और जो तहरीफ पे इल्जाम लगाने वाले हैं ना, उन्हीं के कुरानों के हवाले दे रहा हूं।
कभी फिर सही बिस्मिल्लाह के ऊपर कभी फिर सही अर्ज करूंगा। अगर मेरे हाफिज़ ने साथ दिया और मेरे मौजू में बात आई तो मैं बिस्मिल्लाह के ऊपर जरूर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, लेकिन आज रोक रहा हूं भाई 142 या 141। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिबु अला अक़बैहि। मैंने पूरी आयत नहीं पढ़ी, मैं तो बहुत छोटा टुकड़ा पढ़ना चाह रहा हूं और अपने सारे सुनने वालों को मुखातब करके, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रसूल, वो फकत और फकत रसूल है। कितनी अच्छी बात है, इससे बड़ी तारीफ हो सकती। भाई सीरत की हजारों सफात पर लिखी हुई किताबें एक तरफ और सीरत पर कुरान का यह छोटा जुमला एक तरफ। यानी पूरी सीरत है इस जुमले में। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वो मोहम्मद कुछ नहीं है, वो फकत हमारा रसूल है। तो ये पूरी सीरत है कि ये है रसूल। उठे तो रसूल है, बैठे तो रसूल है, जंग करे तो रसूल है, सुलह करे तो रसूल है। भाई मैं कहना ये चाह रहा हूं कि उठ जाए तो रसूल है, उठा दे तो रसूल है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रसूल, वो फकत और फकत रसूल है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं अपने सारे मोहतरम सुनने वालों से कि जनाब इतने बड़े मजमे में अगर मैं सवाल करूं कि आप में से कोई साहब तन्हाई के एहसास का शिकार हैं, तो शायद बहुत से उठ के खड़े हो जाएं। मजमे में तो न खड़े हों, लेकिन बाद में बहुत से लोग ये शिकायत करें कि वो तन्हा है। ये मरज है, बैनुल अक़वामी मरज है, तन्हाई का शिकार। इंसान अपने आप को तन्हा महसूस करता है, इंसान अपने आप को बेवारी वारिस और बेवारी महसूस करने लगा है कि कोई मेरा पूछने वाला नहीं है। डिप्रेशन, तन्हाई का एहसास है ना। तो ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि तुमने अपने अपनों को अपना नहीं समझा। ये मैंने हेडलाइंस दी हैं और कभी इन हेडलाइंस के ऊपर भी तबसरा होगा। तुमने अपनों को अपना नहीं समझा, इसलिए तन्हाई का शिकार हो। वरना हकीकत में जो बात है वो ये कि कोई इंसान तन्हा नहीं है। भाई कैसे तन्हा है? इस इमाम बारगाह के रिश्ते से सब सामीन है। रिश्ता तो हो गया, रिश्ता हो गया। इस इमाम बारगाह के रिश्ते से ये सब सामीन है। एक शहर के रिश्ते से ये सब एक शहर के रहने वाले हैं। रिश्ता तो हो गया ना भाई, बहुत तवज्जुहात रहे। अपनी मां के बेटे हैं, रिश्ता तो हो गया। अपने बाप के बेटे हैं, ये भी रिश्ता है। अपने भाई के भाई हैं, ये भी रिश्ता है। जो बड़े हैं अपनी अज़वाज के शौहर हैं, रिश्ता है। अपने बेटों के बाप हैं, रिश्ता है। कहीं काम कर रहे हैं, अपने अफसर के मातहत हैं। और अगर अफसर हैं तो अपने मातहत के अफसर हैं। तो देखिए, जबान का रिश्ता, जमीन का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, घर का रिश्ता, खूनी रिश्ते, पैबंदी रिश्ते। कोई इंसान दुनिया का अकेला नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा था। ये नफ्सियात के खिलाफ है अगर आप कह दें कि मैं अकेला हूं, है ना। तो अब मैं पूछूं अपने सुनने वालों से उस आयत का मतलब, वमा मुहम्मदुन, मोहम्मद कुछ नहीं है। अपने पूछने वालों से, अपने सुनने वालों से ये सवाल करूं कि भाई इस आयत का मतलब क्या है कि मोहम्मद कुछ नहीं है। भाई यहीं पर रुकिएगा, इल्ला रसूल अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मोहम्मद कुछ नहीं है। अच्छा तो कैसे कुछ नहीं है? हजरत अब्दुल्लाह का बेटा है, हजरत आमिना का बेटा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, हजरत अबू तालिब और हजरत हमजा का भतीजा है, अपनी अज़वाज मुतहरात का शौहर है, अपनी बेटी का बाप है, अपने नवासों का नाना है, अपने सहाबे किराम का नबी है, अपने उम्मतियों का रसूल है। रिश्ते तो है ना, रिश्ते हैं और बहुत सीधे साधे रिश्ते हैं। अब मैं अगर कहूं कि मोहम्मद कुछ नहीं है, सब रिश्ते तोड़ दूं, तो आप मेरा गिरीबान थाम लेंगे।
لیکن خدا اگر کہے کہ میں نے رشتے توڑ دیے تو دم ہے کہ آپ اعتراض کر سکیں؟ خدا اگر کہے کہ میں نے رشتے توڑ دیے تو اب آپ میں دم ہے کہ آپ اعتراض کر سکیں؟ تو بھائی عجیب کمال ہے پروردگار کا کہ وہ جو مستند رشتے تھے کہ محمد بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، بھائی بھی ہے، نانا بھی ہے، نواسا بھی ہے، شوہر بھی ہے، سبھی کچھ ہے نا. تو اس اللہ نے کہا وما محمد، وہ نہ نانا ہے، نہ نواسا ہے، نہ پوتا ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، نہ کسی بیٹی کا باپ ہے. اچھا تو جب کچھ نہیں ہے تو ہے کیا؟ الا رسول، وہ فقط ہمارا رسول ہے. گفتگو یہاں تک آ گئی. بھائی میں نے تو عرض کیا تھا کہ مجھے کچھ دوسرے محمدوں تک جانا ہے، لیکن ابھی پہلا محمد تو واضح ہو جائے. تو محمد کچھ نہیں ہے. بھائی سنیے گا، اپنی طرف سے کہوں تو تفسیر بالرائے کا الزام لگا دیں. اپنی طرف سے کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں. وما محمد کچھ نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بھتیجا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، نانا نہیں ہے، نواسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. الا رسول، وہ فقط رسول ہے. تو پروردگار نے اتنی مصلحت برتی کہ سارے رشتے توڑ دیے اور اپنے سے محمد کا رشتہ جوڑا. تو اب اگر محمد پر حملہ ہوگا تو وہ ذات محمد پہ نہیں ہوگا. ہے نا قابل غور بات کہ اب اگر ذات محمد پہ حملہ کیا تو یہ حملہ ذات محمد پہ نہیں ہوگا، مرکز وحی الہی پہ حملہ ہوگا. تو محمد پر حملہ کر کے بچ بھی سکتے تھے، ذات الہی پہ حملہ کر کے دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتے. اصول طے ہو گیا میرے محترم سننے والوں. اگر اصول طے ہو گیا تو بس ایک ہی جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، وما محمد کچھ نہیں ہے. اب مجھے ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہنے دیں، وما محمد کچھ نہیں ہے. کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا پوتا نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا شوہر نہیں ہے، کسی کا بھتیجا نہیں ہے. کیا ہے؟ الا رسول، وہ فقط رسول ہے. تو اب محمد کے لیے یہ کہنا کہ وہ باپ ہے فلاں کا، قرآن کے خلاف ہے. یعنی اگر بیٹی کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ ایسے باپ کی بیٹی ہے تو بھائی وہ باپ تو ہے ہی نہیں، تو فضیلت کہاں گئی؟ اگر زوجہ کے لیے کہا جائے کہ وہ ایسے شوہر کی زوجہ ہے تو فضیلت کہاں گئی؟ بھائی وہ شوہر تو ہے ہی نہیں. اس لیے کہ قرآن کہہ چکا ہے وما محمد کچھ نہیں ہے، نہ شوہر ہے نہ باپ ہے، الا رسول، وہ فقط رسول ہے. تو جب محمد فقط رسول ہے تو ایسا محمد اگر کسی دن اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے تو باپ نے بیٹی کی تعظیم نہیں کی، رسالت نے عصمت کی تعظیم کی. عجیب لمحہ فکر ہے. صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تاریخ کے مختلف اوراق کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. بھائی ایسا محمد جس کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، جو باپ نہیں ہے،
اگر کسی دن بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے تو باپ نے بیٹی کی تعظیم نہیں کی, رسالت نے عصمت کی تعظیم کی. اور اگر وہی محمد نوازوں کے لیے ناکا بن جائے تو نانا ناکا نہیں بنا, رسالت ناکا بنی. اور اگر وہی محمد فتح مکہ کے دن بھائی کو اپنے کندھے پہ بلند کرے تو بھائی نے بلند نہیں کیا, رسالت نے بلند کیا. اور اگر وہی محمد چچا سے مدد مانگے تو محمد نے مدد نہیں مانگی, رسالت نے مدد مانگی تھی. تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی ہے. وہی محمد جو محمد نہیں ہے, فقط رسول ہے, اگر چچا سے مدد مانگے کہ چچا میری مدد کر دیجئے, تو اب یہ محمد مدد نہیں مانگ رہا ہے, رسالت مدد مانگ رہی ہے. تو رسالت مدد مانگتی رہے اور تم چچا کو کافر کہتے رہو. اس لیے کہ ہم تو درمیانی لوگ ہیں, تمہارا جھگڑا تو چچا سے ہے نا, تو اب چچا اور رسالت دونوں مل کر تم سے سمجھ لیں گے. اس میں ہم اور آپ کیا مداخلت کریں؟ تو چچا سے اگر مدد مانگے تو محمد نے مدد نہیں مانگی, رسالت نے مدد مانگی. بھائی طے ہو گئی نا بات کہ اگر نواسے کو کندھے پہ بلند کرے, یعنی ناکا بن جائے نواسے کے لیے, تو محمد ناکا نہیں بنا, رسالت ناکا بنی. اگر علی کو کندھے پہ بلند کرے تو بھائی نے بلند نہیں کیا, رسالت نے بلند کیا. اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہو تو باپ کھڑا نہیں ہوا, رسالت کھڑی ہو. اگر ابو طالب سے مدد مانگے تو بھتیجے نے مدد نہیں مانگی, رسالت نے مدد مانگی. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ محمد کے رشتے تو ٹوٹ چکے ہیں, ہے نا. نہ باپ ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بھائی ہے, نہ شوہر ہے, نہ نواسا ہے, نہ ناکا ہے, وہ فقط رسول ہے. تو اب ایسا محمد اگر کسی زوجہ سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا, رسالت ناراض ہوئی. تقریر تمام ہوئی, لیکن آیت تمام نہیں ہوئی. اور میں نے کہا تھا کہ دوسرے محمدوں تک پہنچ جائیں, گفتگو تمام ہو جائے. بھائی یہ تو آیت کا پہلا جز تھا, اب آیت کا دوسرا جز دیکھیں ملا کر. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. بھائی دیکھو, محمد کچھ نہیں ہے, وہ ہمارا رسول ہے. اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے, انقلبتم علی اعقابکم, تو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تم پھر پچھلی مشرکیت کی طرف اور پچھلے شرک کی طرف واپس چلے جاؤ گے. قرآن ہے, قرآن کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ اگر محمد دنیا سے جائے گا یہ بھی اسلام چھوڑ کے چلے جائیں گے. حشر تو دیکھیں, حشر دیکھیں اسلام لانے والوں کا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن بڑی حکمتوں والی کتاب ہے. اگر قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک آیت میں چھوٹ دے دو تو دوسری آیت میں گلا پکڑ لو, یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے قرآن مجید کا. تو اب جو ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم.
دیکھو محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو ہم اگرچہ جملہ سوالیہ ہے لیکن مفہوم تقدیری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم مشرک بن جاؤ گے، تو پیشن گوئی تھی کہ اگر محمد چلا گیا تو تم مشرک بن جاؤ گے۔ اچھا تم سے مراد کون؟ وہ جو تھے، بس سیدھی بات، وہ جو مخاطب اول تھے، قرآن کہہ رہا ہے نا، وہ جو مخاطب اول تھے ان سے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر محمد چلا گیا تو تم مشرک بن جاؤ گے۔ اچھا تو اب یہ تو قرآن نے کہا کہ اگر محمد چلا جائے گا تو مسلمان مشرک ہو جائیں گے، لیکن اب ہم نے تاریخ پڑھی، رسول گئے، مسلمان رہے، فتوحات ہوئی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور آج اس کرۂ ارض پر اربوں کی تعداد میں مسلمان پائے جاتے ہیں، بلکہ شاید دنیا کی غالب اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، یقیناً ہے نا؟ تو مسلمان تو بڑھتے گئے، ہر صدی میں بڑھے، ہر عہد میں بڑھے، بڑھتے ہی رہیں گے اور انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے، بات طے ہے نا؟ قرآن نے کیا کہا تھا کہ اگر محمد چلا گیا تو تم مشرک بن جاؤ گے، یعنی اسلام ختم ہو جائے گا، اور ہم نے کیا دیکھا کہ محمد گیا اسلام بڑھا، ہے نا؟ ہم نے یہی دیکھا کہ محمد گیا اسلام بڑھا، اور قرآن کہہ رہا تھا کہ محمد چلا جائے اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو بھائی دو ہی صورت ہے کہ یا تو آیت کا انکار کر دو کہ نعوذ باللہ غلط تھی، اور یا پھر یہ مانو کہ محمد گیا نہیں، اگر ایک گیا تو دوسرا آیا، دوسرا گیا تو تیسرا آیا، تیسرا گیا تو چوتھا آیا۔ گفتگو تمام ہو گئی۔ محمد ایک، محمدیت حفاظت محمد کا سلسلے کا نام، یہ لفظیں ذہن میں رہیں، محمد ایک ہے جو خاتم النبیین ہے، محمدیت اس ختم نبوت کی حفاظت کا نام ہے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ کوئی برداشت کر لے دین پہ ظلم ہونا اور دیکھتے رہنا، کوئی برداشت کر لے، لیکن جب دین پہ ظلم ہوا تو میرا مولا یہ کہہ کے اٹھا، انکانا دین و محمد لم یستقیم الا بقتلی یا سیوف خزینی۔ میرے امام سید الشہداء جب مدینے سے رخصت ہونے لگے اور اسب پہ باوفا پہ سوار ہوئے ہیں، تو ایک راوی کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں سنوں کہ حسین ابن علی کے لبہائے مبارک جو ہل رہے ہیں تو کہہ کیا رہے ہیں۔ میں قریب گیا، میں نے کانوں کو متوجہ کیا حسین ابن علی کے لبہائے مبارک کی طرف، تو فرما رہے تھے انکانا دین و محمد لم یستقیم الا بقتلی یا سیوف خزینی۔ اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے بس دو چار جملوں کی زحمت ہے، آپ نے گریہ کیا، وقت بھی تمام ہو چکا، اب میں زیادہ آپ کو زحمت دینا نہیں چاہ رہا۔ حسین گھوڑے سے پھر اترے، گھر میں داخل ہوئے، جناب ام سلمہ کے پاس گئے، اپنا سر ام سلمہ کی گود میں رکھ دیا، نانی ہے نا رسول کی زوجہ مطہرہ، دیر تک سر کو رکھے ہوئے روتے رہے۔ کہا بیٹا تو نے سفر کا ارادہ کر لیا؟ کہا ہاں نانی اماں کر لیا۔ کہا بیٹا مجھے تو نہیں معلوم کہ تو کہاں جا رہا ہے، لیکن بیٹا
पैगंबर एक वसीयत कर गए थे, और वो वसीयत ये थी कि जब मेरा नवासा तुझसे रुखसत के लिए आए तो उससे कह देना कि कहीं भी चला जाए करबला की तरफ ना जाना। कहा नानी अम्मा जगह भी मुअय्यन है, महजर में नाम भी मुअय्यन है, चारा इलाही में कोई सबील रखना अंदाजी की नहीं। खुदा हाफिज किया। दूसरे हुजरे में आए हजरत उम्मुल बनीन का हुजरा, अबुल फजील अब्बास की मां का हुजरा। उसी तरीके से गोद में सर को रखा, मां है ना, सर पे हाथ फेरती रही। पूछा कि बेटे तय कर दिया कि तुझे जाना है? कहा कि हाँ अम्मा जान तय कर दिया। कहा जरा मेरे अब्बास को तो बुलाना। अब्बास आए, अब्बास को बुलाया गया। उम्मुल बनी बीमार थी। कहा अब्बास मुझे उठा के खड़ा करो। अबुल फजील अब्बास आगे बढ़े, मां को खड़ा कराया। कहा बेटे हुसैन हसीर पे बैठ जा, जो चटाई बिछी हुई थी। हुसैन बैठ गए। 7 चक्कर लगाए अब्बास को हुसैन। कहा जाओ बेटा, बेटा जाओ, खुदा हाफिज। उम्मुल बनीन को सलाम किया, उम्मे सलमा से खुदा हाफिज किया। अब हुसैन घर से निकलना चाह रहे हैं। जब घर के दरवाजे में पहुंचे तो देखा कि बीमार बेटी दरवाजे का पर्दा थामे हुए थी। बच्ची को सीने से लगाया, तसल्ली दी, वक्त नहीं है वरना मुकालमात अर्ज करता आपकी खिदमत में। बहलाया और कहा बीबी जब हम पहुंच लेंगे तो तुम्हें भी बुलवा लेंगे। ये कह के बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद घोड़े पे सवार हुए। जैसे ही हुसैन इब्न अली घोड़े पे सवार हुए और वो जुमला हुसैन ने कहा, यह है तकरीर का आखिरी जुमला, इनकाना दीन मुहम्मदिन लम यस्तकीम इल्ला बेकतली या सुयूफ खुदीनी, तलवारों आओ और मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। अभी ये हुसैन जुमला कह रहे थे कि दौड़ते हुए अबुल फजील अब्बास आए और कहा मौला आपसे एक काम है। कहा क्या काम है? कहा मौला बनी हाशिम की सारी औरतें खड़ी हैं और वो आपसे एक बात कहना चाहती हैं। कहा बुलाओ। बनी हाशिम की सारी बीवियां सामने आई। कहा कि मौला आप घोड़े से उतरे, अब खानदान की औरतें हैं ना, मौला आप घोड़े से उतरे। हुसैन घोड़े से उतरे। कहा बीवियों अब बतलाओ क्या है, बस आखिरी जुमला सुने और मुझे इजाजत दे दे। बीवियों बतलाओ काम क्या है? कहा मौला काम कुल इतना है कि आप शहजादियों को लेकर इस शहर से जा रहे हैं। आखिरी जुमला सुने, बीवियों को लेकर आप इस शहर से जा रहे हैं। खुदा मालूम अब कब हमारी मुलाकात इन बीवियों से हो, तो हमारी तमन्ना कुल इतनी है, इतनी सी तमन्ना है कि हम 2 रोया कतार लगा के खड़े हो जाएं और शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम की सवारी हमारे दरमियान से गुजर जाए। हम सलाम करते जाएं, वो बीवियां जवाब देती जाए। एक मरतबा हुसैन रोने लगे, हुसैन की आंखों से आंसू गुजरे। कहा कि बीवियों मत घबराओ, कूफा और शाम के बाजार में सवारियां उसी शाम से जाएंगी और मुनादी आवाज दे रहा होगा कि तमाशा देखने वालों तमाशा देख।